اس کا نام ہے رافی پٹھان اور اس کا تعلق سوات کے ایک دور دراز علاقے سے ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کو 12 بجے تھے، میری بیوی کی ڈیلیوری کا کیس تھا اور میں رات کو گاڑی نکال کر وہاں سے نکل پڑا اور ہمارے گھر سے ہاسپٹل 11 کلومیٹر دور تھا۔ رات کے 12 بجے تھے، جیسے ہی ہم کچھ ہی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے چوروں کا ایک ٹولہ کھڑا ہو جاتا ہے جو بندوقوں سے لیس تھا۔ حالانکہ میری بیوی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، لیکن وہ چور ہمارا راستہ روک دیتے ہیں اور جیسے ہی میں گاڑی سے نکل لیتا ہوں چور کہتے ہیں کہ ساری چیزیں باہر نکالو، ہم آپ کی گاڑی کی تلاشی لیں گے۔ بہرحال چوروں کے ساتھ میں نے مسلسل بحث کیا کہ ہمیں راستہ دو، انسانیت نام کی کوئی چیز آپ میں موجود ہے کہ نہیں؟ میری بیوی کی ڈیلیوری کا کیس ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ 6 میں سے 6 چوروں کے اندر ایک میں بھی ترس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اور ساروں نے کہا کہ ہم اس طریقے سے آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میرے جیب میں 1,40,000 روپے پڑے ہوئے تھے جو کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے اٹھائے تھے، اور اس کو چوروں کو کہا کہ 40,000 روپے لے لو اور مجھے راستہ دو، لیکن اس کے باوجود بھی چوروں نے مجھے کہا کہ 1,40,000 روپے مجھے دے دو، ہم گاڑی کی بھی تلاشی لیں گے، آپ کی بھی لیں گے، اور گاڑی کے اندر جتنا بھی سامان ہے ہم سب اٹھائیں گے، کوئی بھی ایک چیز آپ نہیں لے کے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس بندوق تھی اور ان کی تعداد 6 تھی، میں صرف ایک تھا اور ایک بیوی تھی میرے پاس۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے مکمل طور پر گاڑی کی تلاشی لے لی، میری تلاشی لے لی اور جتنا بھی سامان تھا سب اٹھا کر لے گئے۔ مسلسل اس کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، لیکن جیسے ہی میں ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا میری بیوی انتہائی تکلیف میں تھی اور چیخ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم ہاسپٹل پہنچے، ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا، میری بیوی کو ایمرجنسی کمرے میں لے کے گئے، لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد ڈاکٹر صاحبہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، آپ کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور آپ کا بیٹا پیدا ہوتی ہی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی اس دنیا میں نہ آپ کی اب بیوی رہی نہ ہی آپ کا بیٹا رہا، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت اس کا کہنا تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ مجھے وجہ تو بتاؤ کیا؟ اس کا کہنا تھا کہ آپ لیٹ آئے، تھوڑا سا پہلے آ جاتے تو اچھا ہوتا، خون بہت زیادہ چلا گیا تھا، اس بنیاد پہ دونوں میں سے ہم نے ایک کو بھی نہیں بچایا۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میں نے ہاسپٹل کے اندر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل پڑا بائک کے اوپر، اور اس کا کہنا تھا کہ میں ایک دوست کے گھر چلا گیا، ہاسپٹل کے ساتھ اس کا نزدیک گھر تھا، اس کے گھر چلا گیا اور اس کا کہا کہ مجھے بندوق کی ضرورت ہے۔ پہلے تو دوست مان نہیں رہا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ میرا اپنا کام ہے اور میں خود ہی اسے نپٹانا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسی طرف نکل پڑا جہاں پہ چور تھے اور ایک ہی بات ذہن میں رکھ لی کہ آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی، آپ نے میری بیوی کی جان لے لی، آپ نے میرے معصوم بچے کی جان لے لی۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی تعداد 6 ہیں، میں ایک ہوں، لیکن پھر بھی اللہ الحق ہے، میں سچ کے راستے پہ نکل چکا ہوں، آپ کو بتاؤں گا میں کہ کیسے کن لوگوں کی زندگیاں برباد کی جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں چوروں کے ٹھکانے پہ پہنچ گیا، وہاں پہ 3 چور جو تھے ایک ساتھ راستے کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے اور بہت بڑے بڑے کہکے بھی لگا رہے تھے، رات کے 2 بجے سے اوپر تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اسے برش مارنے کے بعد وہ تینوں دوست اسی جگہ پہ گرے، یعنی ایک بھی نہیں ہلا۔ اس کے بعد جو 2 دوست تھے اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ رات کے وقت جب آپ کسی کو فائر دیتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہوا ہے فائر۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اسے اس چیز کا بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے 2 بجے ہم کو فائر کس نے مارا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک دوست بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرے کو پھر بھی میں نے گرا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ چاروں کو میں نے اس دنیا سے آرام کے ساتھ رخصت کر دیا رات کے 2 بجے کے بعد۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے پھر واپس ہی کر دی ہاسپٹل کی طرف اور اپنی بیوی کا بھی میت اٹھایا، بچے کا بھی اٹھا لیا، اور دوبارہ میرا دوست بھی آ گیا، کچھ رشتہ دار بھی اس وقت پہنچ گئے اور وہاں سے نکل پڑا، اور صبح جیسی ہو گئی اپنی بیوی کو بھی دفنا دیا، اپنے بیٹے کو بھی دفنا دیا، اور بس اسی چیز کے انتظار میں تھا کہ اب پولیس آئے گا، میرے اوپر ہتھکڑی ڈالے گا اور ہمیشہ کے لیے ساری زندگی میں جیل کے اندر گزاروں گا، کیونکہ میں نے بدلہ لے لیا ہے اور میں اسی جیل کے اندر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ چلا جاؤں گا، ساری زندگی آرام سے جیل میں گزاروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ جیسی صبح ہو گئی، جنازہ وغیرہ ہم نے پڑھ لیا، تانے سے کال آتی ہے کہ آپ فوراً تانے تشریف لائیں۔ اس کے بعد جیسی میں تانے چلا گیا، وہاں پہ ڈی پی او صاحب بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو ڈی پی او صاحب نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ ایم سوری، آپ کے ساتھ جو انسان سوز واقعہ ہوا ہے یہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ نہ لے کے آئے۔ اور اس وقت اس کا کہنا تھا کہ ڈی پی او صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ پولیس نے کیا ہے، پولیس نے
5 डाकू को उसी जगह पे ख़त्म कर दिया है, पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, और एक जो है वो भागने में कामयाब हो चुका है और पुलिस उसे बार बार उस पे छापे मार रहे हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद उसका कहना था कि मेरे आंखों से छोटे छोटे आंसू गिरने लगे, और डीपीओ साहब ने दोबारा मुझे गले लगाते हुए कहा कि एंजॉय करो, आपने जो किया है आपने बहुत अच्छा किया है, और आपके साथ जो हुआ है अल्लाह ताला कभी ये वक्त किसी मुसलमान पे ना लेके आए कि जब आपकी बीवी चीख रही हो, पुकार रही हो, आपको ये बता रही हो कि मुझे बचाओ, जब आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हो, वहां पे आपका पैदा हुआ बेटा भी इस दुनिया से चला जाता है और बीवी भी चली जाती है, तो इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि राफी पठान ने जो किया है, क्या आप उसे सही कहते हैं या गलत? मैं तो इस वीडियो में राफी पठान को अप्रिशिएट करता हूं, और इसने जो किया है बहुत ही ज्यादा सही किया है, दोबारा उसे अप्रिशिएट करूंगा। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहां पे भी हो। खुश रहो, अल्लाह हाफ़िज़।